اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، جولائی 21 2020 اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 37 ہے۔ اور پہلا سوال جو ہمارا آج ہے وہ ہے کہ جی کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہوم سکولنگ اور ان سکولنگ ایک ہی ہوتی ہے اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈفرنس دونوں میں کیا ہے۔ ہم اکثر اوقات ایک ہوم سکولنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور ہوم سکولنگ کے اندر آپ کو اتنے ڈفرنٹ قسم کی ہوم سکولنگ نظر آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کچھ ہوم سکولنگ ہے، لیکن ٹیکنیکل ڈیفینیشن جون سی ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے، اور ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ٹرمینالوجیز جب یہ کوائن ہوتی ہیں تو ٹرمینالوجیز جب کوائن کی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو ان سکولنگ کی ٹرمینالوجی ہے، یہ جان ہولڈ تھا، ایک بہت بڑا ان سکولنگ کا فلاسفی کا ہیڈ، اس نے یہ ٹرمینالوجی 70s میں کوائن کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو باقی چیزوں کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ کو جو ٹرمینالوجی ہوم سکولنگ کی یوز کی جاتی ہے اس کے اندر یہ بھی شامل کر دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انٹلنس آپ خود نالجیبل ہوں، یا آپ کے پاس آپ لوگوں کو خود نالجیبل ہوں اور آپ لوگوں سے پوچھ سکیں اچھا آپ ہوم سکولنگ کیسے کر رہی ہیں۔ تو جب تک آپ اس سے اگر آپ کو خود ان ٹرمینالوجیز کی سمجھ ہے، ڈیفینیشنز کی سمجھ ہے، تو پھر آپ کسی سے بیٹھ کے پوچھیں اگر کہ محترمہ آپ کیا کرتی ہیں یا آپ کے بچوں کو کیسے ہوم سکولنگ کر رہی ہیں، اونلی دین یو کین ڈیفرینشیٹ۔ جو آپ کو جواب ملیں گے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو جواب ہیں یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہوم سکولنگ پہ آتے ہیں یا ان سکولنگ میں آتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کو اس کا ڈفرینس نہیں پتا۔ اچھا، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہوم سکولنگ کا جو ورڈ ہے، بیسیکلی ہوم سکولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سکول ہے آپ گھر لے آئے ہیں۔ دیٹ مینس کہ جیسے اسکول میں ایک کریکولم ہوتا ہے، اسکول میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اسکول میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اسکول میں ایک کلاس روم ہوتا ہے، اسکول میں جناب ایک نارمل روٹین کو فالو کیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج رہے، آپ نے گھر کے اندر ہی وہ جو اسکول میں ہو رہا تھا وہ گھر میں کرنا شروع کر دیا۔ یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہوم سکولنگ کی یہ تھی کہ جیسے اب آپ نے گھر میں جب آپ نے ذمہ داری لگا لی ہے یا گھر میں کوئی ٹیوٹر ارینج کر دیا ہے، یا ماں باپ کچھ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اور بچے اسی طریقے سے ایک طرح سے کمرہ کلاس روم ہے، بچے اسی ڈسپلن پہ آتے ہیں اور اسی طریقے سے لیسنز ہوتے ہیں، ہوم ورک بھی ملتا ہے۔ جیسے اسکولوں کے اندر کوئی ایک کریکولم ہے کہ یہ بچہ میٹرک کر رہا ہے یا یہ او لیولز کر رہا ہے، اسی کریکولم کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس از ویئر اور دس از ہاؤ ہوم سکولنگ اسٹارٹیڈ، اسکول ایٹ ہوم، یہ سمجھ لیجیے۔ اور آج کل جیسے آپ کو نظر آتا ہے یہ کرونا کے بعد سے لوگوں نے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لاک ڈاؤن ہوئے تھے تو گھروں میں اسکول بند ابھی بھی پڑے ہیں، تو اب یہ اکثر گھروں میں بھی چل رہا ہے اس وقت کہ جی وہی کورس ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ پی ٹی وی والے بھی ایک جناب انہوں نے چینل شروع کر دیا ہے، کئی یونیورسٹیز نے اور اسکولوں نے بھی آن لائن پڑھائی شروع کی ہوئی ہے، اور کئی آن لائن اور چیزیں ہیں جو کہ اویلیبل ہے، اور کریکولم وہی چل رہا ہے، وہی لیسنس چل رہے ہیں۔ اب ان سکولنگ کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ جو جان ہارٹ نے دی تھی، یہ کیا تھی؟ یہ جو ان سکولنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ایک بیسک پرنسپل ہے۔ بیسک پرنسپل یہ ہے، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا نا، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں تو ریکمینڈ، اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، پہلے فرق سمجھ لیں۔ ان سکولنگ کیا چیز ہے؟ ان سکولنگ کا پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ ان سکولنگ یہ کہتی ہے کہ مچھلی سکول نہیں جاتی یہ سیکھنے کے لیے کہ تیرا کیسے جاتا ہے، وہ ماں کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس ماحول میں رہتی ہے اور وہ خود ہی وہی کرتی ہے جو کہ اس کی ماں کرتی ہے۔ دیٹ مینس کہ جو نیچرل انسٹنکٹ ہے آدمی کی، لیو اے لائف، وہ مچھلی کیا کرتی ہے، جانور کیا کرتے ہیں، دے لیو اے لائف اینڈ وائل۔ مثلاً آپ نیٹ پہ جائیں، بڑے خوبصورت کلپس نظر آئیں گے آپ کو نیشنل جیوگرافی کے
کہ جناب ایک شیر ہے، اس کے جناب قبض ہوئے ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ بچے اچھل کود رہے ہیں، ماں ان کو جناب پکڑ کے کیسے لے جاتی ہے، کیسے ان کو دکھاتی ہے، ماں کو وہ کیسے شکار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو بڑی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ بعض صاحب ماں ان کو ایک چپت بھی لگا دیتی ہے، ماں ان کو کیسے سنبھالتی ہے، شرارتی بچوں کو کیسے چھیڑتی ہے، کیسے تنگ کر، کیسے سنبھالتی ہے انہیں اور کیسے ان کو ڈانٹتی ہے. اچھا اب یہ کرتے کرتے وہ بچے جون سے ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ خود ہی اسی لائف پہ ہنٹنگ میں اور وہی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. یہ پروسیس جون سا ہے یہ ٹوٹلی ان سکولنگ کا ہے، اور بڑے بڑے بیہیویئرل سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بالکل جیسے نیچر پہ یو ٹرسٹ نیچر، آپ کو کبھی غلطی نہیں ہوتی. لوگوں سے میں کہوں نا ان سکولنگ کا تو لوگ ڈر جاتے ہیں، غلطی ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ سے اس چیز میں غلطی، اللہ کے نظام میں انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی اللہ کے نظام میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ صبح کا سورج نہ نکلے؟ کبھی اللہ کے نظام میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ رات نہ ہو؟ کبھی اللہ کے نظام میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ موسم نہ چینج ہو؟ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ بہار لیٹ ہو گئی ہو، برسات لیٹ ہو گئی ہو، گرمی نہ آ رہی ہو، پھل نہ آ رہے ہوں؟ جب نیچر کبھی اپنے نظام میں غلطی نہیں کرتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سکولنگ غلط ہو جائے؟ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایکچولی ہم اللہ کے نظام پہ تو ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ذات پہ ٹرسٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے بہتر یا ڈفرینٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ان سکولنگ کے اندر یور چلڈرن ول بیکم لائک یو. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان سکولنگ میں یو ہیو ٹو بی اے رول ماڈل یور سیلف، کیونکہ بچے آر گوئنگ ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ بائی لیونگ اے لائف ود یو. اگر آپ کی لائف ہی کمپلیٹ نہیں ہے، اگر آپ کی اب نارمل لائف ہے، تو پھر سوال بھی اب نارمل قسم کے آتے ہیں. وہ سوال کیا ہوتے ہیں؟ ہائے بچوں کی سوشلائزنگ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جانور کے بچے سوشلائزنگ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں کہ ہم سے بات کیسے کرنی ہے، یا کس جانور سے دشمنی کرنی ہے، یا کون سا جانور ہمارا دوست ہے، یا رات کو پانی کا باری کس کی ہے دریا کے اوپر. تو آج ہمارے گھروں میں یہ کیوں مسئلے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو 90%، 95% گھروں میں اب نارمل لائف نظر آئے گی جو انسان نے اوور دا سینچریز ڈفرنٹ کلچر میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کر لی ہے. وہ نیچرل لائف نہیں ہے، وہ لرنڈ لائف ہے. اس کے اندر کئی غلط چیزیں ہیں، کیونکہ وہ انسانی لائف ہے، اس کے اندر غلطیاں ہیں جسم کی وجہ سے. مثلاً آپ کو ایسا کلچر نظر آئے گا جہاں پہ آدمی صبح سے لے کے رات تک بس نوکری کرتے رہتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ سارے کام کرتی رہتی ہیں. آپ کو ایسے بھی نظر آئے گا جہاں پہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، عورتوں کے امپاورڈ ہی نہیں ہے، عورتوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. اب وہ عورت ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ چلا گیا ہے دفتر، وہ رات کو آئے گا. سارا دن ماں بچے کے ساتھ اکیلے میں کیا کرے گی اگر وہ اس کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے؟ اگر تو وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہے جس کے اندر سوشلائزنگ بھی ہے، جس میں اس کے آگے پیچھے ریلیٹیوز بھی ہے، ماں اپنی گاڑی نکالتی ہے، وہ بچوں کو لے کے بٹھا کے چلی جاتی ہے، گروسریز لے کے آ جاتی ہے، ایک نارمل لائف ہے. لوگ آتے بھی ہیں گھروں میں، مہمان بھی آ رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہمسائے کے بھی لوگ ہیں، پیئرز بھی ہیں. تو دس از دا انوائرمنٹ وچ از ریکوائرڈ. ان سکولنگ کے لیے ایسا ہی ایک نارمل سی لائف چاہیے. نہ ہم نے روز ہر وقت سوشلائزنگ کرنی ہے، نہ ہم نے ہر وقت ہر روز آؤٹنگ کرنی ہے، نہ ہی ہم نے ہر وقت اور ہر روز وہ کام کرنے جو گھروں میں جو گھروں میں ہو رہا ہے. جیسے دن شروع ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. اور یہی آپ کا فارمنگ کا ماڈل تھا، اور یہی آپ کا اپرینٹس شپ کا ماڈل تھا. بچہ جون سا ہے وہ فارمنگ سیکھنے کے لیے یا ٹریکٹر چلانا سیکھنے یا جانوروں کو ساتھ سیکھنے کے لیے کسی اسکول یا کلاس میں نہیں جاتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ لگ جاتا تھا اور وہ ساتھ سیکھنا شروع ہو جاتا. تو یہ ان سکولنگ کا ماڈل ہے. تو بڑے بڑے بیہیویئرل سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ اس ماڈل کو پروموٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ جی بہتر کیا ہے؟ تو اب میں اب آپ کو یہ کہوں گا کہ میں تو اس وقت آپ کے لیے بہتری کی بات کر سکتا ہوں. مجھے پسند کیا ہے
میری خواہش کیا ہے, میں تو بلیو کرتا ہوں ان اسکولنگ کے اوپر, لیکن کیا یہ آپ کے کیس میں بہتر ہو سکتا ہے, یہ پاسبل بھی ہو سکتا ہے, یہ میں جواب نہیں دے سکتا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری ریکمنڈیشن تو کسی فیملی کی بیس کے اوپر وہاں پہ آئیں گی. مثلا ایک فرض کریں ایک فیملی ہے, ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے, 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں, سب کے اپنے اپنے گھر ہیں, بچوں کے جناب ہر ایک فیملی کے جناب 2 3 3 4 بچے ہیں. اور آپ کو کراچی میں ایسی کئی فیملیز نظر آئیں گی, لاہور میں بھی نظر آئیں گی, فیصل آباد سیالکوٹ میں بڑی بڑی جو انڈسٹریل فیملیز نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ ان اسکولنگ ضروری نہیں کہ کر رہی ہوں, لیکن بزنسز ہیں سب کے, اب وہ بچے سارے ایکٹیو ہیں, یا کسی کا فارم ہے وہ کر رہے ہیں. اگر تو وہ مجھے لگے کہ وہ لائف جو آپ گزار رہے ہیں وہ ایک فلفلڈ لائف ہے, نیچرل لائف ہے, بچے کو پیئرز بھی مل رہے ہیں, بچے کو ریلیٹیوز بھی مل رہے ہیں, آپ لوگوں کے بھی آپس میں جھگڑے لڑائیاں نہیں, اپنے خاندان سے رشتے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, مائیں وہ کام کر رہی ہیں جو کرنے چاہیے, باپ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے, ریسورسز اویلیبل ہیں, بچے ایک فلفلڈ لائف رہیں گے, تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے یہ نظر آئے کہ آپ کے پاس نہ ریسورسز ہیں, آپ اکیلے ایک گھر میں رہتے ہیں, سنگل آپ کی فیملی, جسے آپ نیوکلیر فیملی کہتے ہیں, پیئرز ہیں نہیں ہیں, ماں جو سی بیچارہ سارا دن وہ گھر میں بند رہتی ہے, باپ جو ہے وہ رات کو جو ہے 12 گھنٹے کے بعد دفتر سے آتا ہے. اب اس کیس میں ان اسکولنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ماں از ڈوئنگ نتھنگ. تو بچہ ماں کے ساتھ کیا سبزی کاٹنا اور ہانڈیا پکانا, یہ جھاڑو لگانا سیکھے گا؟ بچے نے تو لڑکے کے کام کرنے ہیں, اور عورت نے بھی باقی کام بھی تو کرنے ہیں, سیکھنے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, ماحول انوائرمنٹ کو کرتے ہوئے, اگر یہ پورا انوائرمنٹ مکمل ہے تو ان اسکولنگ کین ورک, اگر ماں باپ کمیٹڈ ہیں. اگر وہ نہیں انوائرمنٹ کمپلیٹ, تو پھر آپ کے لیے بہتر آپشن ان دونوں کے اندر سے اگر آپ چننا چاہیں تو ہوم اسکولنگ رہے گی. اور اگر ہوم اسکولنگ کے لیے بھی اگر آپ کے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے, ماں پڑھی لکھی نہیں ہے, گھر انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے, گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے, ساس سسر ساتھ دینے والے نہیں ہیں, بیماری ہے گھر میں, لڑائی جھگڑے ہیں, میرا انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے, تو پھر میرا خیال ہے ورسٹ کیس سینیریو یہی ہے کہ آپ سب کچھ ہی بگڑا ہوا ہے, تو پھر آپ کے پاس شاید کوئی چوائس نہیں ہے ماں سوائس کے کہ پھر بچوں کو اسکول میں بھیجنا شروع کر دیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایک مکمل قسم کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ اپنے لیے جو فیصلہ بہتر آپ کر سکیں گے. جزاک اللہ.